کیا ہیں؟ کروڑوں روپیہ تجوریوں میں پڑا ہے، پر ڈاکٹر کہتے ہیں تیرا علاج کوئی نہیں کسی کے پاس۔ کیوں اپنی ذات کی جنگ لڑتے لڑتے ہم اپنوں کو ہارنے پہ تلے ہوئے؟ کئی اپنے ہم ہار گئے، پر ہم نے ذات کی جنگیں لڑیں۔ آؤ نا یارو، ہمارے کئی اپنے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کھائیں پئیں بات کریں۔ کوئی رٹا نہیں، وہ کوئی بد دین نہیں ہوئے، کوئی بد مذہب نہیں ہوئے، کوئی بد عقیدہ نہیں ہوئے، صرف ہماری ذات سے ان کا مسئلہ تھا۔ ہماری شان کے مطابق وہ چل نہیں سکے، جی حضوری نہیں کر سکے، ہم نے اتار پھینکے۔ دل کرتا ہے اپنوں کے بیچ بندہ وقت گزارے، لیکن ہم نے نا ذاتیات کی جنگ میں کوئی بھی نہیں ہارا، ہم اپنے آپ سے ہار گئے۔ سنو نا حضور نے کیا سیرت دی ہے، اخلاق عالیہ کی کیا بلندی دی ہے۔ میدان احد میں اتنا انہوں نے تکلیف دی کہ حضور کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رویہ اتنا جارحانہ ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے ناک مبارک کو، مقدس آنکھوں کو نکال دیا، کاٹ ڈالا، تکلیف دی میرے نبی پاک کو۔ حضور کے اپنے دانت مبارک شہید ہوئے، اور جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا یا رسول اللہ کرے نا دعا ان کی تباہی کی، حضور نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ذات کو تکلیف دی انہوں نے، تو حضور نے دعا کیا کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، اللہ ان کی بخشش کر دے، ان کو بخشش کے رستے پہ چلا دے، ہدایت دے دے ان کو۔ نبی کریم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ایک مقام ایسا آیا ہے جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی کافروں کے لیے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت آپ کو ملے گی۔ غزوہ خندق کے موقع پر مدینے کا دفاع کرتے کرتے کافروں نے اتنا پریشان کیا کہ صحابہ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ ذات کو تکلیف دی تو کوئی حضور نے ان کے لیے دعا نہیں کی، تباہی کی۔ عصر کی نماز رہ گئی صحابہ کی، قضا ہو گئی، تو میرے رسول نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہوں نے ہمیں عصر نہیں نہ پڑھنے دی، تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں نہ کرنے دیا، مالک ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، یہ تیرے رستے میں رکاوٹ بن گئے، صحابہ نماز نہیں پڑھ سکے، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ ذات کے لیے نہیں، اگر مسئلہ ہے تو حدود اللہ کے لیے، اگر کہیں کو معاملہ ہے تو وہ جو بندہ اللہ رسول کے رستے میں آئے اس سے مسئلہ ہے، باقی مسئلہ دعا فرمائی ایک حضور نے، ایک فرمائی مسند احمد میں موجود، اللہ انہوں نے اثر نہیں پڑنے دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ فٹ نہیں ہے تو بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کسی شخص نے کہا تھا کہ میں نا برا نہیں تھا، بس لوگوں کے مطلب کا نہیں تھا، مطلب پہ پورا نہیں اترا تو میں برا بن گیا۔ حالانکہ آپ نہ رکھیں کسی سے تعلق، لیکن نفرت انگیزی تو نہ کرے۔ آپ کو کوئی بندہ اچھا نہیں لگتا تو آپ سوسائٹی میں یہ والا رنگ تو نہ اختیار کریں کہ بندہ ہی غلط ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھا دے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں چیزوں کو۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اخلاق سکھائے حضور نے کہ اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کو قتل بھی کرنا پڑ جائے نا، عرب کے لوگ قتل نہیں کرتے تھے جلدی، وہ سزا دیتے تھے، ہاتھ کاٹ دیا، پھر پیر کاٹ دیے، پھر دوسری ہاتھ کاٹ دیا، اذیت دے دے کے مارتے تھے۔ حضور نے فرمایا کبھی قتل بھی کرنا پڑ جائے نا کسی کو، اللہ کے رستے میں کسی کافر سے قتال بھی کرنا پڑ جائے تو قتل بھی اچھے طریقے سے کرنا، زیادہ تکلیف نہ دینا۔ جانور کے بارے میں بھی کہا کہ جانور کو ذبح کرو تو اس طرح نہ کرو کہ اسے تکلیف ہو، چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو۔ تو جہاں آپ کو یہ تک سبق دیا جا رہا ہے کہ لڑنا بھی پڑ جائے، تو حضور نے صحابہ کو نصیحت کی تھی کہ جب تم میدانوں میں نکلو گے نا تو دیکھنا کافروں کی فصلیں نہ تباہ کرنا، بچوں پہ حملہ نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، جو آدمی ہتھیار نہ اٹھائے اس کے خلاف نہ لڑنا، خیال رکھنا۔ سونے ہاں لڑنے جا رہے ہیں پھر بھی اتنی احتیاطیں، کیونکہ یہاں لڑائی بھی اعلاء کلمت الحق کے لیے ہے، ذات کے لیے نہیں ہے۔ یہ اخلاقی بلندی جب تک مومن اپنے اندر پیدا نہیں کرتے
میں اپنے دوستوں سے نا اور اپنے آپ سے بھی ایک بات اکثر کرتا ہوں، اپنے جو میرے عزیز ہیں ان سے بھی میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ رب نے جو میرے لیے چچا پسند کیا تھا نا، وہ اللہ نے میرا چچا بنایا۔ اللہ نے جو ماموں میرے لیے پسند کیا، رب نے میرا وہ والا ماموں بنایا۔ جو خاندان اللہ نے میرے لیے پسند کیا، مجھے پسند کیوں نہیں؟ اللہ نے میرے لیے پسند کیا۔ جو اللہ نے جس خاندان میں بہتر سمجھا وہاں پیدا کیا ہے نا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں میرا چچا خوفناک کتنا ہے، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں میرے ماموں کی حالت کتنی خراب ہے۔ بھائی انسانی کمزوریاں ہیں لیکن وہ دو طرفہ ہیں، یک طرفہ نہیں ہیں، ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، ان کے اندر بھی ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن ہم اس انداز میں اپنی صفائی پیش کرتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار واقعتاً اس قسم کے ہوتے ہیں کہ رویہ سخت ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اس دنیا میں واقعی ایسے ہیں جو لالچ کے طور پر کبھی آ کے ملتے ہیں کچھ لوگ وقت پڑ جائے تو وہ بڑا اپنا اپنا کہہ کے پیارا پیارا کہہ کے کام نکلواتے ہیں، اس میں شک نہیں۔ لیکن آپ سے ایک بات کر لوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام زیادہ نفل پڑھتا تھا نا، آپ اسے آزاد کر دیتے تھے۔ کچھ غلاموں کو پتہ چل گیا کہ یہ نفل زیادہ پڑھنے پہ آزاد کر دیتے ہیں، انہوں نے نا زیادہ نفل پڑھنے شروع کر دیا، آپ نے آزاد کر دیا، پھر دوسرے نے زیادہ نفل پڑھے، آپ نے آزاد کر دیا۔ ایک دن آپ کا بیٹا کہنے لگا، حضور یہ بعد میں پتہ نہیں پوری 5 بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں، آپ کو دکھا دکھا کے زیادہ نفل پڑھتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، تو یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک کی تربیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رو پڑے، فرمانے لگے، پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے دکھانے کے لیے اور مجھے اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے اور آزاد ہونے کے لیے ایسا کرتے ہیں، پر یہ مجھے رب کے نام پہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں نا، تو دے رب کے نام پہ دھوکہ، یہ دے، میں اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے کو تیار ہوں۔ تو یار کوئی شخص اگر صلہ رحمی کے نام پر، رشتے کے نام پر آپ کو لوٹتا ہے تو لوٹ جائیں، کیا حرج ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اللہ نے وہاں پیدا کیا، لوٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، غیر بھی تو لوٹ کے لے ہی جاتے ہیں نا، تو چلو کوئی اپنا لوٹ جائے تو حرج کیا ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ انگ یاری دا پالن اوکھا، جویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا چھڑدا جاوے تاں رہندی جے پکی۔ اگر رشتے نبھانے ہیں تو دونوں طرف سے کھینچو گے تو ٹوٹ جائے گا۔ انگ یاری دا پالن اوکھا، کیویں؟ جویں تند سوتر دی کچی، ایک کھچے تے دوجا اے تاں رہندی جے پکی۔ یہ پکی تب رہتی ہے جب ایک چھوڑے بھی، معاف بھی کرے۔ سنو حدیث، اگر آپ نے یہ حدیث یاد کر لی نا تو یہ نا آج نا مزہ آ گیا یہ جمعے میں میرے اور آپ کے حاضر ہونے کا۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی حاضر ہوئے، اور جس طرح بندہ سر پٹا جاتا ہے نا، اک جاتا ہے پورا، اس طرح آئے اور آ کے نا بڑے درد کے ساتھ عرض کرنے لگے، حضور میرے معاملے پہ بھی ذرا غور کریں۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میرے چچا کا بھائی ہے، مجھے کبھی مجبوری بن جائے میرے کام نہیں آیا، کبھی صلہ رحمی نہیں کی، کبھی کسی ضرورت میں نہیں پہنچا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جب بھی ضرورت پڑتی آ جاتا ہے، کتنی کو مدد کروں؟ حضور آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو قسم اٹھا کے آیا ہوں کہ آج کے بعد میں نے بھی مدد نہیں کرنی، موج کرے، اب میں نے بھی اس کے کام نہیں آنا۔ کہتے ہیں میرے والد پورے جلال سے بات کر رہے تھے، جب انہوں نے بات کر لی تو حضور مسکرائے، اور مسکرا کے حضور نے کیا فرمایا؟ وہ تو کہہ رہے تھے نا میں نے قسم اٹھا لی، اب طے کر کے آیا ہوں، آج کے بعد میں نے بھی نہیں کرنا۔ حضور مسکرائے اور کریم فرمانے لگے تو اس طرح کر، قسم کا کفارہ دے دے، یہ قسم توڑ دے، اس کا کفارہ دے دے، وہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دے، تو اس طرح کر، وہ کام کر جو تو پہلے کرتا تھا، وہ نہ بھی کام آئے تو کام آ، وہ نہ بھی صلہ رحمی کرے تو صلہ۔ مانا کیا ہوا؟ وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دے، تو محمد عربی کا غلام بن کے دکھا، تو رسول کریم والا ہے، تو اپنا رویہ ٹھیک رکھ، تو اپنا لہجہ ٹھیک رکھ۔ ہم نے اگر نیکی یک طرفہ نہ سوچی، کیونکہ بندے راضی کرنے کو نیکی کریں گے تو دو بھی نہیں ہو سکتی، نیکی تو کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکی تو کرنی ہے، اپنا ذہن بنائیں، یہ جو اخلاقی بلندیاں ہیں نا ان کی طرف سفر کریں۔
ورنہ ہم اتنے کمزور ہو جائیں گے، اتنے کمزور ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ ہے نا، وہ معاف کر دینا ہے۔ میں نہ تقریر کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں نہ انسان رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھا جاتا۔ قریش مکہ کے جو مظالم ہے نا حضور کے ساتھ، وہاں نہ بندہ پوری طرح رک جاتا ہے، 2 قدم چل نہیں سکتا، یعنی بندہ کانٹے بھی بچھائے، اونٹ کی اوجڑیاں بھی گردن پہ لا کے رکھ دے، تقریر ہی ہے نا، میں کر دوں گا جوش میں، خدا را کبھی سوچنا، جرت کرے ہاں میرا پڑوسی میرے گھر کے سامنے کوڑا پھینکنے کی طاقت ہے، جتنا مرضی غریب بندہ ہو، کوئی لائے نہ کسی کی گندی اوجڑی کسی جانور کی، آج کسی غریب پر بھی پھینک کے دے کے بھوچال نہیں آ جاتا۔ اوجڑیاں حضور کی گردن پر رکھی، کانٹے بچھائے، اتنی تکلیف دی کہ رسول پاک مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے، وہاں جا کے آرام سے بیٹھنے دیا انہوں نے۔ کبھی بدر میں آ گئے تلواریں لے کے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف۔ 10,000 کا لشکر لے کے حضور فتح مکہ کے لیے پہنچے۔ او مدینے والے محبوب کا میلاد منانے والوں، کبھی وہ بندہ نظر آ جائے نا جس نے گالی دی ہو تو پوری کی پوری بات یاد آ جاتی ہے، اس کی وہ ساری تلخیاں طبیعت میں کڑواہٹ پیدا کر دیتی۔ بندہ کمزور ہو تو بات الگ ہے، لیکن پیچھے 10,000 کا لشکر ہو اور حضور سیاہ رنگ کا امامہ باندھ کے اونٹنی پہ بیٹھے ہوں اور جتنے کافر ہیں وہ سارے بھیگی بلی بنے سامنے کھڑے ہوں۔ کریم نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے والد بھی بڑے کریم تھے، ہم نے جناب عبداللہ کو دیکھا، وہ بھی بڑے مہربان تھے، آپ خود بھی بڑے کریم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج میں نے کیا ارادہ کیا ہے، تمہارے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا میں نے وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے تو پھینک ہی دیا تھا نا کنویں میں، اپنی طرف سے تو انہوں نے مار ہی دیا تھا نا، اور پھر اگر بچ بھی گئے تو انہوں نے بیچ ہی ڈالا تھا نا، انہوں نے تو حد کر دی نا، وہ تو اللہ نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن حضرت یوسف نے کیا کیا؟ فرمایا آ گئے ہو نا تو بھائی جو ہوئے تو جاؤ نا، تمہیں معاف کیا، بھائی جو ہو۔ حضور فرمانے لگے وہی سلوک کرنا ہے جو جناب یوسف نے اپنے، یہاں تک حضور معاف کر رہے ہیں اور وہ مثال دے کے معاف کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے میلاد منانے والوں کو، جمعہ پڑھنے آنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، حضور کے نام کے نعرے لگانے والوں کو